بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں سمیع ابراہیم ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ آج امپورٹنٹ ایک کیس ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، ڈویژن بینچ ہے، جسٹس عامر فاروق چیف جسٹس جو ہیں اور جسٹس جہانگیری، وہ سنیں گے 190 ملین پاؤنڈ والا کیس، اور جو توشہ خانہ جو ٹرائل ہو رہا ہے احتساب کا جیل میں، اس کو روکنے کے لیے عمران خان صاحب نے اپیل کی ہے، اور آج یہ بینچ اس کی سماعت کرے گا، کیونکہ اپیرنٹلی نظر آ رہا ہے کہ اس میں بڑے سکم ہیں، اور اگر یہ ڈویژن بینچ نے فیصلہ جلدی دے دیا تو وہ ٹرائل جو ہے وہ رک جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور امپورٹنٹ مقدمہ جسٹس بابر ستار کی عدالت میں، اس میں انہوں نے بالکل بھی جو ڈپٹی کمشنر اسلام آباد ہیں میمن صاحب اور ایس پی آپریشنز ہیں، انہوں نے شہریار افریدی اور شاندانہ گلزار کے حوالے سے ایم پی او کے تحت جو آرڈرز تھے ان کی نظر بندی کے، وہ حالانکہ ہائی کورٹ نے انہیں ضمانت دے دی تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے وہ دوبارہ جاری کیے۔ ہائی کورٹ نے وہ اسٹرائک ڈاؤن کیے تھے آرڈر، انہوں نے وہ کر دیے دوبارہ، تو ان کے پاس اختیار ہی نہیں تھا اس ایشو پر۔ جسٹس بابر ستار صاحب نے توہین عدالت کا نوٹس ان کو بس دیا تھا، اور اب اس کی ڈیلی بیسس پہ سماعت ہونی ہے۔ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد تو اتنے پاورفل ہیں کہ انہیں مطلب ایک ڈرامہ ہوتا رہا کہ آئی جی اور ڈپٹی کمشنر کو چینج کرنا ہے الیکشن کمیشن نے، لیکن وہ آج بھی موجود ہیں، چینج نہیں ہوئے وہ۔ اس میں ظاہر ہے الیکشن کمیشن کے پاس اختیار تو ہے، لیکن الیکشن کمیشن اپروچ ہو گیا ہوگا یا کمپرومائز ہو گیا ہوگا، لیکن وہ اتنے پاورفل ہیں۔ بابر ستار صاحب نے کہا جی آپ کے خلاف فیصلہ ہوگا تو آپ اپیل میں چلے جائیے گا، یہ میں نہیں روکوں گا، ڈے ٹو ڈے بیسس پہ یہ فیصلہ کرنا ہے میں نے۔ تو یہ بڑا ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ اگر ڈپٹی کمشنرز یا ایس پی آپریشنز یا اس طرح کے جو بیوروکریٹس ہیں جو اپنے حلف کو بھول جاتے ہیں، اور جو حکومت وقت ہے اس کے کہنے پر ہر طرح کا اللیگل کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، قانون سے کھلواڑ کرتے ہیں، اگر اس طرح کا فیصلہ آ جائے تو یہ ایک بڑا ایک پریسیڈنٹ سیٹ کرے گا اسلام آباد میں۔ اس سے پہلے پشاور ہائی کورٹ معاملہ اس طرح کا کر چکے ہیں، انہوں نے ڈپٹی کمشنر کو بلا کے کہا تھا کہ اب اگر تم نے کوئی خلاف ورزی کی ہمارے فیصلے کی تو پھر آپ کی ڈپٹی کمشنری جو ہے نا وہ پھر نہیں رہے گی۔ تو یہ عدالتوں میں اس طرح کے ججز جو ہے نا موجود ہیں، اور وہ یہ معاملات جو ہیں اس طرح چلا رہے ہیں۔ دوسرا تھوڑا پالیٹکس پہ دو ایونٹ ہوئے کل۔ ایک تو بلاول بھٹو کا جلسہ ہوا لاہور میں، اس میں اعتزاز احسن صاحب بھی آئے، ان کا بھی خطاب تھا، تو اس پر بڑی سوشل میڈیا پہ بات ہو رہی ہے جی کہ وہ پی ٹی آئی کو چھوڑ دیا چودھری اعتزاز نے اور وہ چلے گئے دوبارہ پیپلز پارٹی میں۔ ایک تو ذرا اس پر بات کریں گے، اور دوسرا کل کراچی میں ایم کیو ایم نے جلسہ کیا۔ یہ فوٹیجز آپ کے سامنے، آپ ساری آپ دیکھ لیں فوٹیجز۔ سب سے پہلے کراچی کے جلسے میں بات کرتے ہیں۔ اس میں یہ سارے دھڑے اب اکٹھے ہوئے اور انہوں نے ایک جلسہ کیا، بڑی تیاری کے ساتھ جلسہ کیا، ہر حلقے سے ہزار ہزار دو ہزار بندے یہ لے کے آئے، اتنا بڑا شہر ہے۔ آپ یہ فوٹیج دیکھ لیں، یہ آپ کو نظر آ جائے گا کہ یہ جھنڈے زیادہ ہیں اس میں، اور کیمرے کا کمال زیادہ ہے۔ جو سٹیج کے سامنے والا جو پنڈال ہے وہ ذرا بھرا ہوا ہے، لیکن اگر آپ اس کے پیچھے دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا یہ سارے گیپس ہیں، اور یہاں پہ لوگ نہیں ہیں۔ جس طرح ایم کیو ایم کا جلسہ ہوتا تھا، ایم کیو ایم ایک بہت بڑی جماعت تھی کراچی کی، اس میں کوئی شک نہیں، اور الطاف حسین ان کے لیڈر تھے، اس میں بھی کوئی شک نہیں۔ تو یہ جو ایم کیو ایم ہے یہ تو دے ہیو لاسٹ، وہ ایم کیو ایم الطاف صاحب کیونکہ ملک سے باہر چلے گئے تو ان کا وہ اثر ختم ہو گیا، اور یہ جو ہیں انہوں نے جس طریقے سے چھوٹے چھوٹے اشارے پر کبھی اس کے ساتھ کبھی اس کے ساتھ پھر اپنے ساتھ پھر اس کے ساتھ وہ جو پنگ پونگ کھیلی ہے نا، تو اب لوگ ان پر اعتبار نہیں کرتے، دے ہیو لاسٹ their credibility۔ یہ جتنی مرضی گفتگو کریں، یہ مقبول صدیقی صاحب، خالد مقبول صدیقی صاحب، یا وہ جو سابقہ میئر ہیں وہ، یا اور جو بھی لوگ ہیں، یہ بڑے اچھے ڈیبیٹر ہوں گے، بڑی اچھی گفتگو کرتے ہوں گے، لیکن یہ جس طرح ایک عالم ہوتا ہے نا، لیکن وہ علم بڑا ہوتا ہے لیکن اس پہ عمل نہیں کرتا، تو یہ انداز بڑے زبردست ہیں، تقاریر بڑی زبردست ہیں، لیکن لوگ کراچی کے سمجھتے ہیں کہ ان کو ایکسپلائٹ کس نے کیا ہے۔ یہ جب مار دھار ہوتی تھی ساری، جب ان کے قائد یہاں پر تھے تو یہی سارے تھے جو کرتے تھے، کوئی اور نہیں کرتا تھا آکے، تو لوگ ان کا چہرہ پوری طرح جانتے ہیں۔ تو یہ ٹوٹل اب یہ لیکن کیونکہ کچھ جو اس وقت جو گرینڈ سکیم بن رہی ہے اس میں ان کو کچھ سیٹیں دلوانی ہیں، تو یہ ایک ٹوپی ڈرامہ کیا گیا ٹی وی پہ اس طرح کے دکھا کے، تاکہ جب رزلٹ اناؤنس ہو تو یہ کہا جائے کہ دیکھیں جی وہ تو، یا لوگ سمجھیں کہ ہاں یار جلسے میں بھی بڑے لوگ تھے تو اس لیے یہ سیٹیں اتنی ان کو مل گئی ہیں، حالانکہ ٹھوس جلسہ ہے۔ اب تیاری خرچہ جتنا اس پہ ہوا ہے، جس طریقے سے، میں زیادہ باتیں نہیں کرنا چاہتا بیکاز
میں مطلب آئی ایم جسٹ این آرڈنری مین، میں زیادہ کیا کہہ سکتا ہوں. لوگوں کو پتہ ہے یہ جتنا بڑا بنا کے جلسے کو پیش کیا جا رہا ہے ایسا نہیں ہے. جو ماضی کے جلسے تھے ان سے بہتر تھا کیونکہ بہت زیادہ تیاری کے ساتھ کیا گیا. چینلز نے بھی دکھایا، آپ اس کو سمجھ لیں کہ جب ہر چینل دکھا رہا ہو تو پھر پیچھے کون ہوتا ہے، تو وہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا. اچھا اب آ جاتے ہیں لاہور میں. وہاں پر اعتزاز احسن صاحب نے جلسے سے خطاب کیا، بلاول نے بھی خطاب کیا. اعتزاز احسن صاحب نے کبھی پی ٹی آئی جوائن کی ہی نہیں تھی. اعتزاز احسن صاحب نے ہمیشہ وہ مسنگ پرسن کا کیس کیا، بلے کے نشان پر انہوں نے بڑا کھل کر بات کی اور عمران خان کی جو جب وقف تھا تحریک انصاف کو سپورٹ کیا کہ اگر ملک میں الیکشن آپ نے کروانا ہے تو اس کو ایسے مت کریں. انہوں نے پیپلز پارٹی کو باقاعدہ نہیں چھوڑا تھا، تحریک انصاف کو باقاعدہ جوائن نہیں کیا تھا. وہ اپنی پارٹی کے اندر رہ کر تنقید کر رہے تھے اور بالکل وہ بات کر رہے تھے جس کو وہ صحیح سمجھتے تھے. یہ بہت کم لوگوں میں دم خم ہوتا ہے. تو اعتزاز صاحب ایک بڑے عزت دار آدمی ہیں اور زندگی کے اس حصے میں انہیں کوئی لالچ نہیں ہے کسی طرح کی. وہ کھل کر بات کرتے ہیں. اپنی پارٹی سے بھی وہ کہہ رہے تھے کہ بہت کچھ جو ہوا 9 مئی پر بھی انہوں نے بات کی کہ یہ وہ توقع نہیں کرتے، یہ پیپلز پارٹی کا کلچر نہیں ہے، یہ پیپلز پارٹی کا بلڈ نہیں ہے کہ ہم اس طرح کی چیزوں کو سپورٹ کریں. تو ہی از ویری رائٹ. اور کل کیونکہ آصفہ بھی آئی تھی جلسے سے تو اس لیے ان کا ایک پرانا تعلق بھٹوز کے ساتھ، تو وہ اس جلسے میں گئے، انہوں نے تقریر کی اور پولیٹیکل پوائنٹس پر انہوں نے بات کی. یہ کہنا کہ وہ تحریک انصاف میں تھے اب چھوڑ کے وہ پیپلز پارٹی میں چلے گئے ہیں، یہ میرا خیال ہے کہ اس سے ڈسٹارشن آف فیکٹس. اچھا اب نون لیگ جو ہے آج میاں نواز شریف آج کہتے ہیں یہ مانسیرا میں جائیں گے. خانیوال میں بھی نہیں گئے، لئیے میں بھی نہیں گئے، اب پتہ نہیں مانسیرا میں جاتے ہیں یا نہیں. لیکن اس وقت جو ان کی بڑے اداسی چھائی ہوئی ہے، مردنی سی چھائی ہوئی ہے، سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کیا کریں کیا نہیں کریں، اور جھوٹ پر جھوٹ خبریں. اب حلقہ 119 میں انہوں نے یہ کہا جی کہ مار وسیم صاحب پی ٹی آئی کے امیدوار تھے اور وہ مریم اور نون لیگ کے حق میں، مریم کے حق میں وہ دستبردار ہو گئے. وہاں پر شہزاد فاروق صاحب پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں اور یہ میاں عباد فاروق کے بھائی ہیں. عباد فاروق صاحب وہ ہیں جو پچھلے 7-8 مہینے سے قید ہیں، جن کا چھوٹا بچہ اس کا انتقال ہو گیا اپنے باپ کو بلاتے بلاتے، اور پھر جنازے میں شرکت کی اجازت دی گئی تو وہ بھی ہتھکڑیاں لگا کے. تو شہزاد فاروق صاحب نے کہا کہ ہم مر تو سکتے ہیں، اتنی قربانی ہم نے دی ہے پی ٹی آئی کے لیے، ہم اب پی ٹی آئی کو چھوڑ کے تو مریم نواز کو سپورٹ کریں گے. تو یہ ایک انہوں نے ایک، اور میں آپ کو بتاؤں لندن تک سے ٹویٹ ہوئے اس پہ کہ جناب وہ بیٹھ گیا مار وسیم جو ہے لاہور میں بندہ پی ٹی آئی کا مریم نواز کے حق میں بیٹھ گیا. ایسا کچھ نہیں ہے. اور لاہور کے جو سرویز آئے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، صرف 2 یا 3 حلقے ایسے ہیں جس میں نون لیگ مقابلہ کرے گی، باقی کلین سویپ ہے پی ٹی آئی کے لیے، کلین سویپ ہے. اور اب ایک تحرک بن گیا ہے، لوگ نکل رہے ہیں اور اپنے اپنے نشان یاد کر رہے ہیں، اپنے اپنے امیدواروں کو یاد کر رہے ہیں. تو جناب اتنا کوئی آسان کام نہیں ہے میاں نواز شریف کو وزیر اعظم بنانا، بھلے جو مرضی منصوبہ ساز سوچ رہے ہوں. بہرحال اگلی ویڈیو تک اجازت، اللہ نے کے بعد.